السلام علیکم پیارے دوستو، انوگرافی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم حاضر دل کر دیا قربان کی قسط نمبر 2 کے ساتھ۔ قسط شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ اس ناول کے جملہ حقوق مصنفہ کے پاس محفوظ ہیں۔ کسی بھی قسم کی گروپ، ویب پیج پر بلا اجازت شیئر کرنا قطعی ممنوع ہے۔ بصورت دیگر کارروائی کا حق محفوظ ہے۔ یہ ایک تخلیقی افسانے پر مشتمل کہانی ہے جس میں لکھے گئے کردار، واقعات، جگہوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من لا یستعان الا بہ، اے وہ جس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ باب یقین۔ اور جب زندگی تمہیں تھکا دے تو مایوس نہ ہو، وہ مردے کو زندہ کر دینے والا قادر رب تمہیں پھر نئے سرے سے زندگی کی جنگ لڑنے کی ہمت عطا کر دیتا ہے۔ 30 اکتوبر 2019۔ سر، جب سے ان کے دماغ نے رسپونڈ کرنا شروع کیا ہے تب سے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کسی طرح زندگی کے معمولات کی طرف لوٹ آئے۔ الحمدللہ دوائیں بھی اپنا کام بخوبی کر رہی ہیں، لیکن دوائیں تب زیادہ مؤثر ہوتی ہیں جب مریض خود بھی شدت سے ٹھیک ہونے کا متمنی ہو، بٹ انفارچونیٹلی ان کا رسپانس انتہائی مایوس کن ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے انہیں ڈرپ کے ذریعے کھانا دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سب سننے کے باوجود بھی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ یہ جس کیفیت میں ابھی ہیں، سائیکیٹرسٹ سے سیشن لینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہی ہیں۔ ان کا ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ مشورہ دوں گا کہ اب آپ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیے۔ ہو سکتا ہے نئے لوگ، نئی جگہ اور نئے رشتے ان کے لیے مفید ثابت ہوں اور یہ اپنی اس مفلوجی کیفیت سے نکل کر ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ ڈاکٹر کریم نے ہمدرد و مخلصانہ لہجے میں احوال بتا کر شیشے کی دیوار کے پار دیکھا، جہاں حسب معمول اس کی سائیکیٹرسٹ سے بات کرنے پہ اکسانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بے تاثر چہرہ لیے چھت کو تکتے خاموش لیٹی تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر کریم، آپ ان کا ڈسچارج پیپر تیار کروائیے، بٹ میک شور کہ کسی کو ان کے بارے میں کوئی بھنک نہ لگے۔ میں آج شام انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر کی منہ زبانی اس ہنستی کھیلتی لڑکی کا حال سن کر ان کا 3 مہینے پرانا گہرا زخم جیسے آج ایک بار پھر تر و تازہ ہو گیا تھا۔ باروک چہرے پہ خفیف تکلفی مسکان سے جائے وہ ڈاکٹر سے مصافحہ کرتے وہاں سے نکل کر کیبن کے برابر والے پرائیویٹ کمرے میں آئے تو ڈاکٹر جویریہ ان کی شاندار شخصیت سے مرعوب ہوتی فوراً سلیوٹ کر گئی، جس کا جواب سر کو خفیف سے جنبش میں ہلا کر دیتے وہ اب بیڈ کے نزدیکی کرسی پہ آ بیٹھے۔ اوکے ڈیئر، میں اب چلتی ہوں، کل ہم دوبارہ باتیں کریں گے۔ ڈاکٹر جویریہ اس کی ساکت پتلیوں والی لڑکی سے کہتی باہر چلی گئی، جبکہ کرنل اسد نے سائیکیٹرسٹ کے جاتے ہی اس کے ماتھے پہ مشفقانہ ہاتھ رکھ کے محبت سے پکارا، ہیر میری بیٹی۔ ماتھے پہ رکھے گئے ہاتھ کے پرمشفق لمس کا اثر تھا یا وہ مٹھاس بھری پکار کا کہ تطہیر کے دل کی دھڑکن ذرا بے ترتیب ہوئی تھی، مگر وہ یوں ہی چھت کو چت نظروں سے دیکھتی لیٹی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص کون تھا جو پچھلے 2 ہفتوں سے ہر روز اس سے بلا ناغہ ملاقات کو آیا کرتا تھا، اس سے گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا، یوں جیسے کوئی یتیم لاوارث لڑکی اس شخص کی اپنی سگی بیٹی ہو۔ آج آپ کے بابا اپنی بیٹی کو یہاں سے اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی اس اسپتال کے گندے سے کمرے میں رہ کر بور ہو گئی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں ہیر، میں وہاں آپ کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ جو آپ کہیں گی، جیسا آپ چاہیں گی، سب کچھ ویسا ہوگا۔ بس ایک بار تطہیر، بس ایک بار اپنے بابا سے بات کر کے اس اذیت کو کم کر دیجئے۔ میں آپ کو واپس زندگی کی طرف لوٹتے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی ہر بات، ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ہیر، بس ایک بار مجھ سے بات کر لیجئے بیٹا۔ اس کا سفید مرمری ہاتھ اپنے کھردرے ہاتھوں میں تھامے وہ گزشتہ 3 مہینوں کی طرح آج بھی وہی عرضِ قلب لیے حاضر تھے۔ اس خطرناک حادثے کے بعد یہ 3 مہینے اس معصوم لڑکی نے شاید یہ سوچ کر گہری نیند کی نظر کر دیے تھے کہ اب اس بے رحم دنیا میں اس کا کوئی چاہنے والا نہ بچا تھا، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ قادر مطلق کی ذات نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ اسے تو بس اب اس معرفت کی منزل تک رسائی حاصل کرنی تھی جہاں اسے یہ ادراک ہو پاتا کہ خدا کی مصلحتیں عقل بشر سے ماورا ہوا کرتی ہیں، اس کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں، وہ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا۔ لیکن معرفت کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی اس سے سب سے اہم منزل طے کرنی تھی، اور وہ تھی یقین کی منزل، ذات خداوندی پہ بھروسے کی منزل۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ بہادر لڑکی اس یقین کی منزل کو طے کر پاتی تھی یا پھر اتنے کڑے امتحانات سے گزرنے کی وجہ سے کمزور پڑ کر اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر لیتی تھی۔
آپ میرے ساتھ چلیں گی نہیر؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہی شکستہ قلبی سے پوچھ رہے تھے، پر تطہیر جواب ندار دی رہی، جس پہ کرنل اسد سرد آہ خارج کر کے جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے بیٹے کی یہ معصوم محبت انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ بھلا کیسے اسے اس بے رحم دنیا میں تنہائی کی موت مر جانے چھوڑ سکتے تھے؟ تو رات کے بعد آپ ہی ہیں جو اس بوڑھے دل کے دھڑکنے کا واحد سہارا ہے۔ آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے میں مدیحہ اور پری کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ آپ میرے بیٹے کی محبت نہ بھی ہوتی تب بھی میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بیٹی، آپ تنہا نہیں ہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ میری بیٹی ہیں، بالکل پریحا کی طرح۔ اس کی مزمل مونی صورت تکتے وہ دل میں خود کلام تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ بند ہونے کی آواز پہ تطہیر نے گردن ترچھی کیے اس سمت دیکھا، اور دو آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے گر کر اس کے چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ 15 جنوری 2023 کاشان۔ تقریباً 15 منٹ گزرے تھے کہ اس سڑک پہ ایک تیز رفتار گاڑی کے ٹائر زمین سے زبردست رگڑا کھا کر رکے، اور کار ڈرائیور نے اترتے کے ساتھ ہی شدید طیش میں کیپٹن کاشان کے دائیں جبڑے پر زوردار گھونسا مارا۔ البتہ دوسری طرف کاشان جو اس افتاد کے لیے ہرگز بھی تیار نہ تھا، ایجنٹ 9 کے اطاق پہ لڑکھڑا کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ آر یو ان یور سینسز؟ لیفٹیننٹ یامین کے سامنے ہونے والی شاندار بے عزتی پہ کاشان کا انگ انگ سے لگ گیا تھا۔ جب ہی ہونٹ کے کنارے پہ خون کی نمی محسوس کرتے لب بھیجے طیش سے کرایا، لیکن یہ انداز اسے اور بھی بھاری پڑا جب ایجنٹ 9 نے اسے کالر سے دبوچ کر اپنا مقابل کھڑا کیا۔ ان دونوں کے قد میں بس ذرا سا ہی فرق تھا۔ پیشانی پہ بکھرے بال، زمین کے سینے میں کسی بلند قامت پہاڑ کی طرح تکبر سے کھڑی اونچی ناک، اور اس پہ درایا اشتعال، سیاہ آنکھوں میں لپکتے شعلے لیے وہ دونوں اس وقت گروپ فیلڈ ایجنٹس کم اور ایک دوسرے کے حریف زیادہ نظر آ رہے تھے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کے ساتھ آن فیلڈ یہ گستاخی کر رہے ہو کیپٹن، کاشان نے بھیجی آواز میں اسے جتایا، مگر مجال تھی جو مقابل کی سخت گرفت میں ذرا بھی کمی آئی ہو۔ سیاہ چمکدار بادامی آنکھوں میں خاک کر دینے والا عنصر لیے وہ ہنوز اسے خیرباز نظر سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں کیپٹن کاشان، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایجنٹ 5 کو اس یمان بحری کی بدولت ایک خروش بھی آئی تو میں آپ کے ساتھ کیا کیا اور کس حد تک گستاخیاں کر گزروں گا۔ خون خشک کر دینے والے گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اسے وہیں چھوڑ کر یامین کو ساتھ لیا سعودی ایسکس کے تعاقب میں نکل چکا تھا۔ دوسری جانب اس کے بقیہ ٹیم ممبرز ایجنٹ 5 سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش میں لگے تھے، مگر ایجنٹ 5 اس سیاہ آڈی کی پچھلی نشست پہ ہوش و خرد سے مکمل بیگانہ پڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ لگا زرد رنگ نقاب خون کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے ایک خفیف نگاہ اس کی مڑی ہوئی پلکوں پر ڈالتے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن وہ شوق اور ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ ایک ایمرجنسی کیس ہے، I will be there in 15 minutes۔ رولیکس کی سنہری چین والی گھڑی موبائل فون کی اسکرین پہ پیغام لکھتی متحرک انگلیوں کے باعث اب بالکل بھورے روئیں والے سفید ہتھیلی کی پشت پہ آ گئی تھی۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے ایک نظر بیک ویو مرر میں ڈالی اور اپنے اگلے پل اسپتال کو جاتے راستے کا انتخاب کرتے گاڑی دائیں جانب موڑ لی۔ You have to pay for this, Captain۔ دوسری طرف ایجنٹ 9 کی گاڑی کو لمحے میں غائب ہوتے دیکھ کاشان نے آنکھوں میں تنفر لیے اپنے ہونٹ کے سوجے کنارے کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے سیدھا کرنل اسد کو کال گھمائی تھی۔ 2 جنوری 2023 رات کے اس وقت آسمان پر دراز سیاہی سفید بادلوں کے لکے سے دست و گریباں تھی۔ سرد ہوائیں کالے چور کی طرح کائنات سے داوگھات کر رہی تھی۔ سیاہ پوش فضا میں جھاڑیوں کی جنبش سے ایک الگ ہی مسحور کن آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ قریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس کی جیپ ایک پوش علاقے کی کشادہ گلیوں سے ہوتے ہوئے گلی نمبر 12 کے آخری بنگلے کے آگے ٹھہری تھی۔ اس کے لب بالکل سیدھی لکیر میں پیوست تھے، جبکہ نظریں مقابل بنگلے کے سنہری نقش و نگار سے منقش لکڑی کے دروازے پہ ٹکی تھی۔ وہ دروازہ ذرا اوپر کو بنا تھا، جس تک پہنچنے کے لیے سیاہ ماربل کی 4 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ اگنیشن سے چابی کھینچتے وہ گاڑی سے اتر کے ایک جس میں سیڑھیاں عبور کرتے دروازے پہ موجود تھا۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اور دوسرا گھنٹی پہ رکھے وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، اگر اس وقت کیپٹن چنگیز یہاں آ گئے تو تم کیا کرو گی پارٹنر؟ سب سے پہلے تمہارا خون اور پھر کفن دفن کا بندوبست۔ وہ جو 1 گھنٹے سے اسٹیلین طرز پہ بنے کشادہ کچن میں خوار ہوتی اس دماغ خور اصفہان کے لیے بریانی کو دم لگا رہی تھی، اس کے سوال پہ ٹھٹکی تھی، مگر جلد سنبھل کر بولی تو اصفہان کا چھت پھاڑ خرقہ برآمد ہوا۔
ماشاء اللہ، تم تو میری سوچ سے زیادہ سخی نکلی جانے من. تبھی تو کہوں سب چنگیز خان تمہیں اتنا بھاؤ کیوں دیتے ہیں. You must be jealous of you کہ ان سے زیادہ خوش، بے مروت، دنیا سے بیزار اور ظالم انسان بھی اس جہان میں کوئی ہے. کیپٹن اصفہان، اگر آپ واقعی نہیں چاہتے کہ میں اپنے کہے کو ثابت کروں تو اپنی زبان قابو میں. ابھی اس نے کاؤنٹر پہ رکھی چھری اصفہان کے گلے پر رکھی تھی کہ گھنٹی کی آواز پہ جہاں وہ دونوں چوکے تھے وہیں لاؤنج میں زور و شور سے باتوں میں مگن بیٹھے یامین، عبداللہ، اسلم، ساریہ، ماہر اور جواد بھی یکدم ٹھٹک گئے تھے. تم نے اور کسے بلایا اسفی؟ غصے استحام کے ہمراہ سنہری آنکھوں میں مشہور سا تاثر ابھرنے لگا، جبکہ اصفہان خود کچن کی کھڑکی سے دروازے کے باہر کھڑے وجود کو دیکھنے کی صحیح کرنے تھوڑا پیچھے کو جھکا. کسی کو نہیں. اف، کیا تمہیں نہیں پتا جانے من کہ اصفہان نقوی کے گھر مصیبتیں بن بلائی آ جاتی ہیں. دروازے کے سامنے اس سادہ شخص کی جھلک اصفہان کی ہوائیں اڑا گئی تھی، لیکن اس گھڑی بھی وہ ابیر کا دماغ گھمانے سے باز نہیں آیا. اصفہان! اس کی پکار میں تنبیہ تھی جس کو سمجھتے اصفہان فوراً سیدھا ہو گیا. کیپٹن ابیر، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے فراق میں کیپٹن چنگیز ہمارے غریب خانے تشریف لا چکے ہیں اور اگلے 30 سیکنڈ میں وہ آپ کی ان خوبصورت آنکھوں کے عین مقابل ہوں گے. اسفی نہیں، پلیز، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. ان سے کہہ دو میں یہاں نہیں ہوں. گھبراہٹ و ناگواری کے آثار اس کے چہرے پر قوس قزح کے رنگوں کی مانند تحلیل ہوئے تھے. ابھی ریلیکس، وہ مجھے ڈانٹیں گے، تمہیں نہیں. تمہیں میں یہاں لایا ہوں. اسے پریشان دیکھ اصفہان فوراً تسلی دینے لگا، پر ابیر نے اسے خوف سے دیکھتے فوراً لیونگ ایریا کو پار کرتے پچھلے راؤنڈ کا انتخاب کیا تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے. ادھر اسلم کے کہنے پہ یامین نے اٹھ کر گھر کا دروازہ کھولا، مگر مقابل ایستادہ وجود کو دیکھ یامین کا دل کیا کہ وہ دروازے کو واپس اسی شدت سے بند کر دے جس شدت سے اس نے کھولنے کی غلطی کی تھی. آپ؟ اصفہان کہاں یامین؟ وہ یامین کے تاثرات کو بے نیازی سے نظر انداز کرتے گھر کے اندر داخل ہوا. او شٹ! اب تو اسفی اور ابیر دونوں کام سے گئے. یامین نے تھوک نکل کر سوچتے کوئی بہانہ تلاش کیا. وہ سر، بخار کو کیپٹن اصفہان ہو گیا ہے. اس کے جملے پہ جہاں اندر کو جاتا وجود اچنبے سے پلٹا تھا، وہیں خود یامین اپنی حماقت پہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گیا. میرا مطلب کیپٹن اصفہان کو بخار ہو گیا ہے. یامین زبردستی اپنے لب مسکراہٹ میں کھینچے اور شیشے کی وال سے عقب پہ نظر آتے اصفہان کو لیٹنے کے اشارے دینے لگا، جو اس کے اشارے کو سمجھتے بلا تعامل بجلی کی رفتار سے لیونگ روم کے فرش پہ ہی لیٹ گیا تھا. اسفی، تم ٹھیک ہو؟ جواد، عبداللہ، اسلم تینوں ہی اسے اچانک فرش پہ چت لیٹتے دیکھ بوجھلت وہاں پہنچ کر پریشانی سے دریافت کرنے لگے. اب تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر سر نے ابیر کا پوچھ لیا تو 2-4 ہڈیاں تو فریکچر ہو ہی جائیں گی. اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں. اگر آپ میں سے کسی نے بھی مجھے سیریس موقع پہ ہنسانے کی کوشش کی تو میں جنرل رضا جعفری سے کہہ کر آپ سب کا کورٹ مارشل کروا دوں گا. وہ دبی آواز میں تیزی سے کہتا ایجنٹ 9 کو آتے دیکھ واپس سے ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں موند گیا، جبکہ وہ سب کے سب شامت آنے کے ڈر سے آنکھیں مچ گئے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ سر، آپ یہاں؟ وہ دراصل مجھے جواد سر نے بتایا کہ اصفہان کو بخار ہے تو میں یہاں دیکھنے چلا آیا. وہ اسلم تھا جس نے بڑی سنجیدگی سے کھڑے ہوتے کہا، تو بقیہ 6 افراد بھی اس کی تائید کرنے لگے. ہاں، مجھے بھی ساریہ نے بتایا، اور مجھے ماہر نے. ساریہ نے مسکراتے برابر کھڑے ماہر کو گھسیٹا تو وہ بھی کھسیانی مسکان لیے عبداللہ کی طرف اشارہ کر گئی. جی سر، مجھے اصفہان نے خود بتایا. اور کیپٹن اصفہان کو یامین نے بتایا ہوگا کہ انہیں بخار ہے، رائٹ اسفی؟ دونوں ہاتھ پین کی جیب میں عرصے وہ ان سب کے جواب سے متاثر ہوتے نیچے چٹ لیٹے اصفہان سے مستصفر ہوا تو اصفہان کی پلکوں میں لرزش ہوئی اور عنابی لب مسکرانے کو بےتاب ہونے لگے. قسم سے کیپٹن چنگیز، آپ کی اسی ذہانت کو تو میں اصفہان نقوی فین ہے، مگر ابھی بات میری آئی کیو پارٹنر کی ہے جسے آج میں آپ کے چنگل میں پھنسنے نہیں دے سکتا، اس لیے اصفہان آج نہیں ہنسے گا. وہ اندر ہی اندر محظوظ ہوتے ہوئے لیٹے رہا، جبکہ اس کے سر پہ کھڑے افراد کی جان ہوا ہوئی پڑی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ایجنسی کے رولز کے مطابق ہم لوگ جب مرضی چاہے منہ اٹھا کر یہاں وہاں بغیر کسی کو انفارم کیے نہیں گھوم سکتے. نو سر، آئی مین یس سر. اسلم کی زبان کی کھجلی ایجنٹ 9 کی سرد نگاہیں دیکھ اسی لمحے خودکشی کر گئی تھی. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رولز وائلیٹ کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ ایجنسی والے اس ہینڈسم جلاد کے ساتھ 3 دن کے لیے ہنی مون منانے پیرس ٹور پہ بھیج دیتے ہیں.
عبداللہ نے جواد کے کان میں سرگوشی کی تو مسکراہٹ ضبط کرنے کی چکر میں جواد کے کانوں کی لو سرخ پڑنے لگی۔ کیپٹن عبداللہ، آپ کی یہ خواہش میں ایجنٹ الفا تک پہنچا دوں گا، وہ لے جائیں گے پیرس ٹور پر اپنے ساتھ۔ نو نو سر، میں تو بس یوں ہی۔ اس کے جملے نے جہاں عبداللہ کی رنگت فک کی تھی وہیں نیچے لیٹے اصفہان سے اب اپنی ہنسی ضبط کرنا ناممکن سا ہونے لگا۔ یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم ہے جب میں آپ سب کو بنا کسی پنشمنٹ کے چھوڑ رہا ہوں۔ میں قطعی برداشت نہیں کروں گا کہ میری ٹیم کا کوئی بھی ممبر ایجنسی کے رولز وائلیٹ کرے۔ 1 منٹ ہے آپ سب کے پاس، جائیے یہاں سے۔ سرد و لچک لہجے میں تنبیہ کرتے وہ صوفے پہ آ بیٹھا۔ ابے غدارو، مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو تم سب؟ ذرا سی آنکھ کھولے ان سب کو وہاں سے لمحوں میں ہوتے دیکھ اصفہان صدمے سے بڑبڑایا تھا۔ ڈونٹ وری کیپٹن اصفہان، آئی ایم ہیئر فار یو۔ دفعتاً سر کے عین اوپر سے ابھرتی کھردری آواز اصفہان کے بے بسی سے لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے ہوش آ رہا ہے، پانی۔ اگر 3 سیکنڈ میں یہ ہوش مکمل نہ آیا تو آپ میرے ہاتھوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے۔ گیٹ اپ رائٹ ناؤ۔ اس کی اداکاری ایجنٹ 9 کی سخت دہاڑ کے آگے موم کی طرح پگھلی تھی اور اگلی 3 سیکنڈ میں وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دوبارہ تم نے اسے میری اجازت کے بنا کہیں بھی لے جانے کی غلطی کی تو ایجنسی کا راستہ اور اپنی جاب دونوں بھول جانا۔ دس از مائی لاسٹ وارننگ ٹو یو کیپٹن اصفہان نقوی، ایم آئی کلیئر؟ یس سر۔ پشت پہ ہاتھ باندھے سینہ تانے کھڑے اس میدئی رنگت اور بھوری آنکھوں کے 25 سالہ لڑکے نے تائیدی سر ہلایا اور پھر نظریں جھکا لی۔ اسے اب ابیر کی فکر ہو رہی تھی جسے وہ اکیلے جانے سے روک نہیں سکا تھا۔ نہ جانے وہ ایجنسی پہنچی بھی تھی کہ نہیں، اتنا وقت گزر گیا تھا مگر اس لڑکی کو اب تک یہاں کے راستے یاد نہیں ہو سکے تھے۔ کال کرو اور اسے پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ ایجنٹ 9 نے لب بھیجتے سے اس کا موبائل تھمایا تو اصفہان جلدی سے کال ملانے لگا مگر ابیر کا فون تو اس کے کچن میں ہی پڑا تھا، جس کے بجنے پہ وہ دونوں خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ دونوں دروازے کے باہر موجود تھے۔ اندر جاؤ اصفہان۔ اگنیشن میں چابی لگاتے اس نے تحکم سے کہا۔ پلیز سر، آئی ڈونٹ وانٹ اینی آرگیومنٹ۔ اصفہان کی التجا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک سخت نگاہ کا تبادلہ کیے گاڑی زن سے لے اڑا، جبکہ اصفہان نے آنکھیں مچ کر کھولتے فوراً کسی کو کال ملائی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایجنٹ 5 نہ ملی تو ایجنٹ 9 کے قہر سے اسے صرف یہی شخص بچا سکتا تھا۔ اس سڑک پہ اسٹریٹ لائٹ کی مبہم سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔ ہوا میں کافی خنکی بڑھ گئی تھی جس کے باعث وہ ٹھنڈ سے بچنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے اطراف باندھے اس سنسان سڑک پہ چل رہی تھی۔ رات کے اس وقت ہر طرف فو کا عالم چھایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور تھی یا اسے خوف آ رہا تھا، وہ بس اس لیے پریشان تھی کہ اس کا پرس اور موبائل اصفہان کے گھر رہ گیا تھا، ورنہ وہ کیب بک کر کے میپ کے ذریعے کب کا ہاسٹل پہنچ چکی ہوتی۔ نہ جانے اس کیپٹن چنگیز نے اصفہان کو کتنا جھاڑا ہوگا، کہیں کوئی سخت سزا نہ دے دی ہو۔ وہ چلتے چلتے یکدم متفکر ہو کر رک گئی۔ اف، کیا کروں؟ اگر اصفہان نہیں آیا تو میں گھر کیسے پہنچوں؟ وہ ابھی پریشانی سے لب کاٹے سوچ ہی رہی تھی کہ دفعتاً قریب آتی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے نکلتی تیز روشنی اس سے اپنی آنکھیں چندیانے پر مجبور کر گئی۔ زرد روشنی میں اس کا سراپا سیاہ آسمان پہ نکلے چاند کی طرح چمک اٹھا تھا۔ گاڑی سے اترنے والے نے اب بھی ہیڈ لائٹس بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس اسے اپنے قریب آتے دیکھ ابیر کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹنے لگا، مگر اس سے قبل کہ وہ وہاں سے کہیں فرار ہوتی، مقابل نے ایک ہی جس میں تمام فاصلہ سمیٹتے اس کی کلائی سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تو اس کی برق رفتاری پہ ابیر کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے کچھ کہنے لب کھولنے چاہے مگر مقابل کے خون خشک کر دینے والی نظریں دیکھ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور چپ رہی۔ کیا سوچ کر تم نے ہیڈس کو اس اسائنمنٹ کے لیے اپنی رضامندی دی؟ وہ سوال نہیں تھا بلکہ اسے انکار کرنے کے لیے دی جانے والی تنبیہ تھی۔ میں اپنی سوچ آپ سے شیئر کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ یہ ایجنسی نہیں جہاں آپ اپنے رینک کا فائدہ اٹھاتے مجھے کمانڈ کریں اور میں سر جھکائے آپ کو فالو کروں۔ یہ میری لائف ہے، میرے ڈیسیجنز ہیں جنہیں لینے کا حق مجھے ہیڈس نے دیا ہے۔ وہ دھیمے مگر ناگوار لہجے میں نظریں ملائے بغیر بولتی اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کے جواب پہ ایجنٹ 9 کے ماتھے پہ پڑے بل مزید گہرے ہوئے اور جبڑے کی ہڈیاں تن گئیں۔ فائن، تو اب تم میرا ڈیسیجن بھی سن لو کہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پہ اس مشن پہ جانے نہیں دوں گا ایجنٹ 5۔ وہ تمہیں کوئی حق دیں یا نہیں، پر میں تمہیں اپنے ساتھ جانے کا حق نہیں دوں گا۔ درمیان حائل فاصلے کو 2 قدموں میں عبور کرتے وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑے دبے لہجے میں غراتے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی جیپ میں دھکیل چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، پلیز گاڑی روکیں۔
آپ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، میں ہیڈس کو اپنی شکایت کر دوں گی پلیز۔ اسے شدید غصے میں ہوا کے دوش پر جیپ اڑاتے دیکھ وہ مسلسل منتیں کر رہی تھی، پر برابر بیٹھا شخص جیسے قوت شنوائی سے مکمل محروم ہو گیا تھا۔ قریب 40 منٹ کے بعد اس کی جیپ ایک آبادی سے دور علاقے میں رکی تو ابیر سہمی نظروں میں ناسمجھی کی رمق لیے اطراف میں دیکھنے لگی، جہاں ہر طرف جھاڑ اور جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ "نو، یو کانٹ ڈو دس"۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اسے اپنی طرف آتے دیکھ ایجنٹ 9 کے خطرناک ارادے بھانپتے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پر ایجنٹ 9 نے بنا کسی لحاظ و مروت اسے زبردستی جیپ سے اتارا اور ان درختوں کی اوٹ میں بنی پتھریلی روش کا راہی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک گھر میں موجود تھے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور کل شام 4 بجے اس اسائنمنٹ کی فائنل آفیشیل میٹنگ ہے، کیپٹن ابیر، جس میں آپ نہیں ہوں گی، اور آپ کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کو آٹومیٹکلی اس اسائنمنٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔ فون آپ کے پاس ہے نہیں اور اس جگہ کوئی ٹریک نہیں کر سکتا، اس لیے خود کو زیادہ تکلیف دینے کی زحمت مت کیجیے گا، کیونکہ میٹنگ کے بعد میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ انجوائے یور نائٹ۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ کر وہ اب اپنے ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ انسان ہمیشہ ہی اس کے لیے مشکل ثابت ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ساتھ یہ مشن حل کرے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے اتنی سخت سزا دینے والا تھا۔ اور اگر میں وہاں پہنچ گئی تو؟ ابیر کے بھیگے مگر پراعتماد لہجے میں کیے جانے والے سوال پہ اس کے دروازے کو جاتے قدم منجمد ہوئے۔ تو میں تمہیں خود اپنے ساتھ اس مشن پہ لے جاؤں گا ایجنٹ ابیر۔ وہ پلٹا نہیں تھا، نہ ہی پلٹنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر وہ پلٹا تو خود بھی اس جگہ سے ہل نہیں پاتا، لیکن اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ کیپٹن ابیر کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، وہ اس اسائنمنٹ کو کسی اور طریقے سے حل کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اپنی جان جوکھم میں ڈالے، پر اس لڑکی کے سر پہ تو مہان بننے کا بھوت سوار تھا، بالکل کیپٹن کاشان کی طرح۔ اس کے جانے کے بعد ابیر نے تھکاوٹ زدہ سانس اندر کھینچتے دیوار سے سر ٹکا اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مشن کی فکر، اصفہان کی فکر، اس مصیبت سے نکلنے کی فکر، اور سب سے بڑھ کر خود سے لیے گئے عہد کی فکر، اس کی دماغ پہ یکلخت ہی بہت سارے خیالات نے دھاوا سا بول دیا۔ نتیجتاً دو آنسو اس کے گالوں سے پھسلتے چہرے کے گرد لپیٹے گئے بھورے رنگ کے حجاب میں جذب ہو گئے۔ اسے آج پھر بے بس کر دیا گیا تھا، مکمل بے بس، جہاں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 15 جنوری 2023۔ خاور، اس لڑکی کے علاج کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، نہ جانے کیسے میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ آلریڈی بہت لیٹ ہو گیا ہوں، مزید یہاں رک کر نہیں ہو سکتا۔ یو جسٹ میک شور کہ علاج کے دوران ڈاکٹر سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اسے جیسے ہی ہوش آئے مجھے کال کرنا۔ اسپتال کے باہر کھڑے اپنے سب سے قریبی و بااعتماد بندے خاور کو دیکھ وہ بوڑھے بالوں والا شخص خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ سر، آپ بے فکر رہیں، میں یہیں ہوں۔ خاور نے اس کی بات بغور سن کر بے فکر ہونے کی تلقین کرتے فوراً ہی ابیر کو اسٹریچر پر منتقل کرتے ڈاکٹر عیسیٰ کی نگہداشت میں علاج کے لیے اندر بھجوایا، اور خود بھی اس سیاہ آڈی میں بیٹھے شخص سے اجازت لیتے اندر چلا گیا۔ خاور کے جانے کے بعد وہ آڈی بہت تیزی سے اسپتال کی پارکنگ سے دھواں اڑاتی نکلی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ آج پہلی بار بنا کسی گارڈ اور ڈرائیور کے کسی ضروری کام سے خود ڈرائیو پہ نکلا تھا، مگر اس لڑکی کے اچانک گاڑی سے ٹکرا جانے پہ وہ اندر ہی اندر الجھ سا گیا تھا۔ آج اس کا ایک بہت اہم دن تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خبر کی بے نقبی میڈیا کو پڑے اور اس کی چوک کی گھات لگائے بیٹھے دشمنوں کو کوئی موقع بھی ملے، جبھی وہ اس لڑکی کو اپنے خاص آدمی خاور کے سپرد کر آیا تھا۔ شام 7 بجے۔ یہ منظر ہے سمنگان کے ایک پرتعیش ہوٹل شیران کا، جو دور سے دیکھنے پر ساحل کے کنارے کھڑی ایک عظیم بادبانی کشتی کی مانند نظر آتا تھا۔ سر مسٹر جارج اور ایلیکس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کریڈ ایونٹس کی مسحور کن خوشبو سے مہکتا یہ دراز قامت شخص اب اپنے وکیل نوید بہرامی کے ہاتھ سے ایک فائل لے کر اس کی ورق کرتے اس پرتعیش ہوٹل کے بیسمنٹ کو جانے شیشے سے بنی لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ نوید نے اندر داخل ہوتے سنہرے رنگ میں جگمگاتے حروف و عدد میں سے بی لکھے ڈائل کو انگشت سے چھوا تو لفٹ پانی کی طرح پھسلتی نیچے جانے لگی۔ جب سے وہ آیا تھا ہوٹل کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں جانب مسلح گارڈ تعینات تھے، ہر فلور پہ ایڈیشنل سیکیورٹی گارڈز چوکنا کھڑے تھے۔ یہ گارڈز کوئی معمولی گارڈز نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ تربیت یافتہ جنگجو تھے، جن کا ایک بار ہی دشمن کو چکنا چور کرنے کافی ہوتا تھا۔ کچھ ثانیے بعد وہ بیسمنٹ میں موجود تھے۔
ڈیفالٹ آڈیو پیغام کے بعد لفٹ کے شیشے درمیان سے جدا ہوئے تو اس کے جیسن آف بیولری ہلز کے قطعی رنگ کے چمکدار جوتے سرخ مخملی قالین کی روش پہ گامزن ہو گئے۔ تیز سنہری و سفید روشنی میں جگمگ کرتا یہ ایک لمبی راہداری نما حصہ تھا جس کی دیواروں پر وقفے وقفے سے دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگز آویزاں تھیں۔ دیواروں کا رنگ سیاہ تھا۔ ان دیواروں کے اوپری اور نچلے حصے پہ سنہری رنگ کے ترتیبی نقش و نگار سے مزین لکڑی فریم کی طرح لگی تھی۔ راہداری کا اختتام ایک بہت بڑے ہال پہ ہوتا تھا جس کا سنگ مرمر سے بنا فلور ذرا نیچے کو تھا۔ اس ہال کے آغاز پہ بنی 3 سیڑھیاں اترنے پہ ایک طرف قرمزی رنگ کے مخملی شاہی صوفے رکھے گئے تھے جن کے بیچ میں کانچ کا 2 سطحوں پر مبنی خوبصورت سا میز تھا۔ میز پہ اس ہوٹل کے میگزین چھوٹی سی لکڑی کی ریک میں بڑی عمدگی سے سجائے گئے تھے۔ میز کی پانی جیسی باریک کانچ پر پڑنے والی چھت پہ لٹکتے بیش بہا قیمتی فانوس کی سفید و سنہری روشنی میں سرونگ کاؤنٹر پہ کھڑی ایک نہایت خوبصورت سی ویٹرس کا عکس ابھر رہا تھا جو دل فریب مسکراہٹ لیے وہاں موجود لوگوں کو ان کے پسندیدہ جام دینے میں مشغول تھی، جبکہ اس کاؤنٹر سے ذرا دور شیشے کے ریکٹینگلز میں دوسری جانب قطار سے مبہوت کر دینے والے انسانی مجسمے ایستادہ تھے جن کے دیکھنے پہ یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مجسمہ نہیں بلکہ در حقیقت انسان ان چمکتے شیشوں کی دنیا میں کھڑے ہوں۔ ہر باکس کے درمیان قدیم اینٹکس کے بیش بہا قیمتی گلدان بھی رکھے گئے تھے جس میں لگے تازہ سفید لیلیز لگے ماحول کو خوابناک بنا رہے تھے۔ اس جگہ بہت سے ملازمین اپنے اپنے فرائض سر انجام دینے میں متحرک دیکھے جا سکتے تھے۔ کئی لوگ ان مجسموں کی بناوٹ میں مدہوش کھڑے تھے۔ سینکڑوں اندرونی و بیرونی بزنس مین سمنگان کی اس مہنگی ترین ایگزیبیشن میں ان مجسموں کو خریدنے موجود تھے۔ ایسے میں ایک طرف اطراف تعینات گارڈ کی سخت سیکیورٹی کے باعث وہ اتنے لوگوں میں بھی منفرد نظر آنے والا خوبرو شخص محض ایک مبہم مسکراہٹ سے ہی ہر ملاقات کے خواہ نفوس کی تشنگی دور کرتے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس ہال میں ایک اس کی موجودگی سے الگ ہی سرور چھایا ہوا تھا جو کہ تب تک نہ چھٹ سکا تھا جب تک کہ وہ نیلے فری رنگ کے ٹیکسٹوں میں ملبوس دراز قامت بھورے بالوں اور گہری داڑھی والا حسن کا مجسمہ وہاں سے اپنے پرائیویٹ ایریا نہ چلا گیا۔ گوش وائی سو ہینڈسم! وہ ایک شولڈر کٹ سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی سفید گڑیا کے مجسمے کے پاس کھڑی کئی لوگوں کی مرکزی نگاہ بنی ایک حسین دوشیزہ سیلین ولیم تھی جس کے منہ سے نکلنے والے بے ساختہ کلمات سن کر باریک شیشے کی گلاس میں ہلکے اناری رنگ کا محلول پیتے جارج ولیم مسکرا دیے۔ "Because he is Yaman Bahri, the mesmerizing king of world. Indeed, he's just mesmerizing like his work." سیلین نے ستائش بھری نظروں سے اس چھوٹی لڑکی کے خیرہ کر دینے والے مجسمے کو دیکھتے باپ کی تائید کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جارج نوید کے بلانے پہ یمان کے آفس کو چل دیے اور سیلین اپنے باپ کی کاروباری شراکت داروں سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی۔ "ویلکم ٹو شیران مسٹر جارج، کیسا لگا میری دنیا میں آ کر؟" سیاہ صوفے سے سر ٹکائے بائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگشت اور انگوٹھا دائیں ہاتھ کی 2 انگشت اور انگوٹھے سے جوڑے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے صوفے کے پیچھے 2 گارڈز کھڑے تھے اور نوید بہرامی برابر کانٹریکٹ کے کاغذات کھولے منہمک بیٹھا تھا۔ "کوئی تمہاری دنیا میں آئے اور متاثر نہ ہو، کیا ایسا ممکن ہے یمان؟" شستہ انگریزی لب و لہجے میں کہتے مسٹر جارج اس کے مقابل صوفے پہ آ بیٹھے۔ بالکل ممکن ہے مسٹر جارج ولیم۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے میری دنیا متاثر کن نہ ہو اور وہ پھر بھی میری دنیا میں آ جائے۔ وہ اب ذرا آگے کو ہو کر میز پہ رکھا ایپل وائن اٹھا چکا تھا۔ اس کا انداز خاصا زوم آنے لیے ہوا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی جنہیں دیکھتے جارج نے بے ساختہ خفیف سا خہخہ لگاتے اپنا سر پیچھے کیا اور پھر نفی میں ہلانے لگا۔ "اب مجھے کہنے دو کہ آج تک جو بھی تمہاری دنیا میں آیا ہے وہ تمہاری مرضی سے ہی آیا ہے یمان، پھر چاہے اس کی مرضی رہی ہو یا نہیں۔" اس بار جارج کا زومانہ جملہ اس کے تراشیدہ لبوں کے خم کو گہرا کرنے کا باعث بنا۔ "تو کیا میں یہ سمجھوں مسٹر جارج کہ میری دنیا میں آپ بھی دیگر کی طرح اپنی مرضی سے آئے ہیں؟" اس کی سرمئی آنکھوں میں طنز مسکراہٹ تھی۔ "یہی سمجھ لیجیے۔
اب آپ کی مرضی اور ہماری مرضی مختلف تو نہیں۔ دیٹس گڈ۔ تو لیجیے، یہ رہا ہمارا آپ کے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ، قبول کیجیے۔ نوید صاحب، میں اب آرام کرنے جا رہا ہوں، آپ مسٹر جارج کو بقیہ کارروائی سے آگاہ کر دیجیے۔ اینڈ مسٹر جارج، سلیم کے لیے وہ وائٹ ڈال، سفید گڑیا کا مجسمہ لے جانا مت بھولیے گا۔ او مائی گاڈ یمان، کیا تم نے وہ 3 کروڑ کا مجسمہ سلیم کو گفٹ کر دیا؟ وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ جارج ایک دم ہی دیوانہ ہو گیا تھا، جبکہ یمان اس کی دیوانگی پہ ہلکا سا مسکراتے سر تائید میں خم کیے آفس سے متصل دروازے کھول کر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ آئی لو دس مین مسٹر بہرامی، بتائیے کہاں دستخط کرنے ہیں؟ وہ یمان کے وکیل سے مخاطب تھا۔ بٹ دس مین ہیٹ یو دا موسٹ مسٹر جارج۔ نوید بہرامی نے جارج کو دستخط کی جگہ بتا کر سرگوشی نما کہا تو جارج سر ہلاتے ہنس دیا۔ جاری ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو قسط کیسے لگی لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے قسط نمبر 3 کے ساتھ۔